بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ آج ہم اپنی ربنا دعا سیریز میں سے دعا نمبر 27 کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دعا پرٹیکولرلی پیرنٹس کے لیے ہے، تو اس کو اچھے سے یاد کیجیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 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 تو یہ جو دعا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دعا کے اندر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہم بخشش طلب کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے لیے کہ یہ ہمارے پروردگار مجھے بخش دے۔ تو دیکھیے جتنی بھی دعائیں ہم نے دیکھی ہیں، موسٹ آف دا دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو قرآن کا اسلوب دیکھ لیے یا دعا کس طرح سے کرنی چاہیے، تو پہلے انسان جو ہے دعا اپنے لیے مانگے، جو بھی آپ کو چاہیے، گناہوں کی معافی چاہیے یا پھر اور کوئی چیز چاہیے، تو پہلے جو ہے ہم اپنے لیے مانگیں گے۔ تو اس دعا میں 3 لوگوں کے لیے بخشش یعنی 3 لوگوں کے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ تو دعاؤں کی معافی کا جو صلہ ہوگا وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ دنیا میں معاف کر دیں گے، ہم نے جھوٹ بولا ہوگا، چوری کی ہوگی، بھائی بہن نے لڑائی کی ہوگی، اور جو ہے ہم نے کسی کو دھکا دیا ہوگا، کلاس میں فائٹ کی ہوگی یا امی ابو سے جھوٹ بولا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیں گے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بلیسنگز دیں گے اور آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے کیا کہا گیا ہے، دوسری چیز ہم نے کس کے لیے بخشش مانگی ہے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ تو ہمارے پیرنٹس کے لیے ہمیں دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے بچے اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتے۔ دیکھیے پیرنٹس کتنی محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو گھومنے جانا ہے تو آپ کو گھمانے کون لے کر جاتے ہیں، آپ کو اچھے اچھے ٹوائز، کپڑے اور یہ ساری چیزیں کون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کو بنایا تاکہ وہ چھوٹے بچوں کی ٹیک کیئر کرے۔ تو آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ کس سے مانگتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے۔ کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بھی پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن اگر پیرنٹس کچھ کرنے کے لیے بولتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، پیرنٹس کو الٹا جواب دیتے ہیں، ان کو زور سے بات کرتے ہیں، ان کو ہرٹ کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں پیرنٹس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے پیارے بچوں۔ تو آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا بیہیو کرو اور ان کے لیے دعائیں بھی کرو۔ ایک دعا یہ بھی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ بہت چھوٹی سی ہے، وہ بھی آپ یاد کر لیجئے، اور اس دعا کو بھی جو ہے یاد کر لینا چاہیے۔ اس دعا میں بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ میرے ماں باپ کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ کیونکہ ہمارے پیرنٹس کے لیے جو ہے ہم جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ جیسے پیرنٹس کی دعا بچوں کے لیے قبول ہوتی ہے، ویسے بچوں کی دعا پیرنٹس کے لیے بھی قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہماری دعاؤں میں اپنے پیرنٹس کی صحت کے لیے، ان کی جو ہے سکون کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے، ان کے گناہ کے لیے، ہر چیز کے لیے جو ہے ہمیں پیرنٹس کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیرنٹس کو خوش رکھو، ان کو صحت دو۔ اگر آپ کی امی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے، ابو کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے، تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امی ابو کے جو بھی ہیلتھ ایشوز ہے اس کو دور کرو اور ان کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرو، انہیں صحت دو، تندرستی دو۔ یہ دعائیں جو ہے ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے ضرور مانگنی چاہیے۔ تو آج سے آپ میک شور کرو کہ اگر یہ دعا جو ہے اب
کو نہیں پڑھنی ہے، ذری بڑی ہے یا پھر یاد نہیں ہو رہی، تو کوئی بھی دعا جو ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بھی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اپنی لینگویج میں کہ اللہ میرے امی پریشان ہیں، میرے ابو کی جاب کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اللہ آپ ان کو جاب دے دیجئے۔ جب آپ ننھے منھے ہاتھوں سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اور ہمارے پیرنٹس کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں پیارے بچوں، کتنا کرتے ہیں آپ سوچو، صبح سے لے کر رات تک جو ہے مما ادھر گھر میں، ابو ادھر آفس میں، کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے اس کا اہتمام آج سے ہی کیجئے، آج سے کوئی ایک ٹائم طے کر لو، عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا اسکول سے آنے کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد، اور آپ اس ٹائم پر جو ہے اپنے پیرنٹس کو دعا کرنا، خاص دعا کرنا کہ اللہ میرے پیرنٹس کو ہمیشہ خوش رکھو، ان کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرو، ان کو ہمت دو، ان کو صحت دو، ان کی بھی جو خواہشات ہوں گی اپنی لائف میں اللہ ان کو بھی پورا کرو۔ تو یہ دعائیں ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، کبھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری دعا جو مانگی جا رہی ہے وہ مومنین کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے پیارے بچوں جو سیلفشنس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر میں بولوں کہ میں اپنے لیے دعا کروں گی، میں اپنا اچھا رہوں گی بس، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے دیکھیے بہت سارے دعاؤں میں ہم جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے، اور جو مظلوم ہیں یعنی جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، جو انوسنٹ سول ہیں، ان سب کے لیے ہم جو ہے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیونکہ اسلام پروموٹس یونٹی، ٹھیک ہے، اسلام کو یونٹی پسند ہے، بھائی چارہ پسند ہے، بردرہڈ پسند ہے، تو ہمیں بھی آپس میں سب مل کر رہنا چاہیے اور سب کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہاں جب ہم اپنے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا حق مغفرت کا ہمارے لیے دعا کرنے کے بعد ہمارے پیرنٹس کا ہے۔ تو پیرنٹس کے لیے بھی ہمیں مغفرت کی دعا کر لی، اور اس کے بعد کون ہے؟ مومنین ہے۔ مومنین میں سب مومنین ہو جاتے ہیں، انڈیا کے، پاکستان کے، پوری دنیا کے جو ہے، افغانستان، سیریا، امریکہ، یوروپ، ہر جگہ کے جو ہے مومنین آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب کے لیے سب کے لیے جو ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے، سب مومنین کے لیے جو ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے، جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہ جو ہے ہمیں دعا یاد رکھنی ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو نماز میں جو ہے اتحیات پڑھنے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ساری چیزیں آ گئی، ہم آ گئے، ہمارا گھر آ گیا، اور پوری دنیا کے مسلمان آ گئے۔ تو ہم جو ہے اپنی طرف سے ایک کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر، اور پوری امت میں جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے بھی جو گناہ کیے ہوں گے اس کو معاف کر۔ تو جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں نا پیارے بچوں، جیسے کسی کی جان لینا، کسی کو جان سے مار دینا، یا پھر اس طرح کے جو بڑے بڑے غلط گناہ ہوتے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں اللہ سے خود رو دھو کے معافی مانگنی ہوگی، اور بہت زیادہ ریکٹیفائی کرنا ہوگا، بہت زیادہ اللہ کے سامنے جو ہے منتیں کرنی ہوں گی۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتے ہیں، ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، الحمدللہ اس دعا کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، آپ بہت اچھے سے اس کو یاد کر لیجئے۔ دعا تھوڑا سا آپ کو لانگ لگ رہی ہوگی، لیکن بہت ایزی ورڈز ہیں، آپ اچھے سے جلدی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو نہیں ستانا ہے، اپنے مما ابو کی بات سننی ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ اگر ہمارے پیرنٹس کو تکلیف ہوگی تو وہ روئیں گے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہمیں کوئی کچھ بلیسنگس نہیں دے گا، ہمیں کوئی سکسیس نہیں ملے گی، ہم کو ہمیشہ جو ہے لوگ بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو ناراض نہیں کریں، ان کی بات سنیں۔ اگر آپ کو ان کی بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی یا نہیں کرنا ہے تو آپ پولائٹلی بھی بولیں گے، ایسا چلا کر جھگڑا کر نہیں بولیں گے، آپ ان کو سمجھائیں گے آپ کا پوائنٹ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، یا جو بھی ہے۔ لیکن آپ جو ہے چلا کر اور جو ہے بدتمیزی سے اور الٹا جواب دے کر جو ہے ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، بلکہ بہت محبت سے، بہت جو ہے پیار سے، بہت سکون سے ان سے بات کریں گے، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو اسپیسیفکلی ماں کے لیے ہیں، یا باپ کے لیے ہے، یا پھر دونوں کے لیے ہیں۔ اور پیاری سی چھوٹی سی دعا تو یہ بہت اچھی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کو یاد کر لیجئے اور کثرت سے پڑھیے۔ تو دیکھیے جب آپ کے امی ابو اچھے رہیں گے، ظاہر ہے تو آپ لوگ بھی اچھے رہیں گے، فیملی اچھی رہے گی۔ تو اس لیے اپنے امی ابو کی اچھائی کے لیے، ان کے سکون کے لیے، اور یہ دعائیں جو ہے کرنا چاہیے، اور اگر وہ اچھے ہوں گے تو ہمارا گھر بھی
اچھا ہوگا۔ تو اس دعا کو اچھے سے یاد کر لو اور پریکٹس میں بھی لے کر آؤ انشاءاللہ، اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرو۔ اگر کوئی بھی اس دعا کو یاد کر لے گا ہماری وجہ سے اور اس کے دعا کو اللہ قبول کر لیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ تو اس لیے پلیز ہماری ویڈیوز کو شیئر کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو۔ آپ لوگ لائک کیوں نہیں کرتے؟ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو ہمیں انکریجمنٹ ملے گا۔ اور کمنٹ میں لکھ دیا کرو جزاک اللہ خیر یا جو بھی ہے۔ اوکے، اللہ